بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جو جنگی جذبہ ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک ایمانی جذبہ جسے ہم استعمال کر کے جہاد میں اور جنگوں میں استعمال کرتے ہیں اور استعمال کیا بھی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم دفاعی طاقت تو بن چکے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت دفاعی طاقت پاکستان رہے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم معاشی حالات کی طرف سے دیکھیں اور یا ہم یہ کہیں کہ معاشی انقلاب کیسے ممکن ہے یا معاشی چیمپئن پاکستان کیسے بن سکتا ہے، تو اس کی یہ صرف اور صرف سیاسی جذبے، سیاسی بصیرت اور سیاسی جو ہے میچورٹی کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مس ہوتی ہے تو اس کے بغیر کوئی بھی ملک سیاسی معاشی طور پر کوئی چیمپئن نہیں بن سکتا یا معاشی انقلاب نہیں لا سکتا۔ اب میں یہ انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جذبہ ہے، سیاسی میچورٹی ہے یا سیاسی بصیرت ہے، یہ کیسے لنک ہے ہمارے معاشی نظام سے اور معاشی انقلاب سے۔ سب سے پہلے آتے ہیں سیاسی جذبے کی طرف۔ آج تک پچھلے 70 سالوں میں آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی آپ کمپیئر کر لیں دوسرے ملکوں کی جہاں انقلاب آیا ہے، تو اصل میں جو ہمارے سیاستدان آتے ہیں پچھلے 72 سالوں میں جتنے بھی آئے ہیں آج تک، وہ ایک پیشہ ورانہ سیاستدان تھے۔ ان میں کوئی اتنا سیاسی جذبہ موجود نہیں تھا کہ ہم جیسے دوسری فیلڈز ہوتی ہیں، سپورٹس ہوتی ہیں، فورسز ہوتی ہیں، ان کے لیے جذبہ کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں، کسی بھی شعبے کی آپ چلے جائیں، اسٹڈی سے لے کر پروفیشنل تک، سول سروس لے لیں، آپ ملٹری سروس لے لیں، آپ کو جذبہ ضرور چاہیے ہوتا ہے اس فیلڈ کا۔ سیاست بھی ایک فیلڈ ہے باقاعدہ، اس کو بھی ایک ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے ہمارے پاس آج تک ایسا سیاستدان نہیں آئے جن کے پاس سیاسی جذبہ بھی ہو۔ بعض اوقات ہمارے اتنے ایکسپرٹ بندے موجود ہوتے ہیں، فنانشل ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اکونومسٹ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ لاجکس کو فالو کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، وہ ریشنل لوگ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ حفیظ شیخ ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک سیاسی جذبہ نہیں ہوتا۔ یہ سیاسی جذبہ کیسے آ سکتا ہے؟ سیاسی جذبہ صرف اور صرف ہمارے پاکستان کی جو 65% یوتھ ہے، ان کو ہم موبیلائز کر کے، ان میں سیاسی جذبہ پیدا کر کے، ان کو ارج کر ہم ان کو اوپر لا سکتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ایک تو جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے ہیں، اپنے اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹی رکھتے ہیں، وہ ایکسپرٹ آلریڈی ہوں گے اور نوجوانوں میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک سیاست کا شعور نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک سیاست بھی ایک محکمہ ہے، جیسے ایک پاکستان آرمی ایک ادارہ ہے، سیاست بھی ایک ادارہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس محکمے کو، اس ادارے کو کبھی ادارہ سمجھا ہی نہیں گیا اور نہ ہی کبھی سمجھایا گیا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے جو لوگ ہیں، نان ایکسپرٹ لوگ ہیں، نان پروفیشنل لوگ ہیں، امچور لوگ ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ سیاست میں آتے ہیں اور بیڑا غرق کر دیتے ہیں، زبردوز کر دیتے ہیں۔ عام طور پر ان کو میں بدماشیہ کا نام دوں گا۔ آج تک 70 سالوں میں صرف اور صرف بدماشیہ ہی سیاست میں آئی ہے، جو کہ نہ ہی ان کے پاس سیاسی جذبہ تھا، نہ ہی ان کے پاس سیاسی بصیرت تھی، نہ ہی ان کے پاس سیاسی میچورٹی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، پاکستان کی معاشی طاقت جو ہے وہ کبھی بھی بڑھ نہیں سکتی جب تک ہمارے پاس ایک سیاسی جذبہ یا سیاسی بصیرت نہ آئے۔ اس کے لیے ہمیں یہی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے جو جتنے بھی نوجوان ہیں، پہلے ان میں سیاسی جو جذبہ ہے ان کو اجاگر کر ان کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں تک لایا جائے۔ جب وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں تک ایک سیاسی جذبے کے تحت پروان چڑھ جائیں گے، اس کے بعد پریزیڈینشیل سسٹم جو گورنمنٹ کا ہوگا، صدارتی نظام ہوگا، اس کی جو صدر پاکستان کی وفاقی کیبنٹ ہوگی، اس میں ایکسپرٹ لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس سیاسی میچورٹی ہے، جن کے پاس سیاسی بصیرت ہے۔ دوسرے لوگ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو جگیردار ہیں،
जो ख़ानदानी असर और सूख रखते हैं, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस रखते हैं, और उनको वो बूम देते हैं, उनको वो बूस्ट देते हैं जब वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में आते हैं, MNA MPA बनकर या मिनिस्टर बनकर सिर्फ अपना ख़ानदान का नाम चमकाते हैं, अपनी सियासी अनान चमकाते हैं। उनके अंदर कोई बसीरत नहीं होती, कोई उनके अंदर विजन नहीं होता, कोई इनके अंदर दिल के अंदर मुल्क का और आम लोगों का दर्द नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कोई आम शख्स जैसी ज़िंदगी गुजारी ही नहीं होती। तो आज हमारा ये अलमिया है मेरा नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं, पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी की तरफ से उनके लिए मेरा पैगाम है कि आपको आपका अब अव्वल जो आपका ज़िम्मेदारी है वो सियासी जज्बे की है। हमारे पास अगर हिंदुस्तान या कोई भी गैर मुस्लिम कुव्वत हमारे पास हमला करती है तो हमारे पास ईमानी और जंगी जज्बा होता है, जिसके तहत पाकिस्तान को कोई भी इस पे गालिब नहीं आ सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह ना ही कभी आया है। अगर हम सरहदों पर फ़ौज हमारी तैनात है और सरहदों के अंदर पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो एक सियासी जज्बे को एक सियासी इबादत समझकर, सियासी जहाद समझकर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दावे से कहता हूँ कि अगर ये पाकिस्तानी नौजवान 65% में से 40 से 45% भी अगर ये सियासी जहाद और सियासी जज्बा इनको लेकर चलते हुए एक अपने आप को मोबिलाइज़ करें, अपने अंदर जो छुपे पोटेंशियल है, करंट है, उनको पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर उनको उजागर करें। आपको एक बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम चारों सूबों गिलगित और कश्मीर के नौजवान इस पार्टी में शामिल होकर अपनी अपनी सलीतें मनवा रहे हैं, और आइंदा 2023 के जनरल इलेक्शन में इंशाल्लाह कॉम्पिटेंट जो है वो हम कैंडिडेट्स उतारने जा रहे हैं। तो फोर्सेस का काम जो है ना, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस है, जो पाकिस्तानी फ़ौज है, उनको पिछले 70 सालों में मजबूरी से 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगाना पड़ा है, सियासी इक़्तिदार में आना पड़ा है। उसकी क्या वजूहात थी? उनकी यही वजूहात थी जो हमारे सियासतदान गुजरे हैं पीछे, सिविल हमारे जो रूलर गुजरे हैं, उनमें एक सियासी बसीरत नहीं थी। दूसरी, वो सियासी तौर पर इतने मैच्योर ही नहीं थे, अभी तक मैच्योर नहीं है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बार बार ये तकीद कर रहा हूँ कि हमारे अभी तक ये सियासतदान पॉलिटिकल इमैच्योर हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक हमारा जो ये मिनिस्टर्स जो आते हैं, खुसूसन जो फॉरेन मिनिस्टर होता है या इंटीरियर मिनिस्टर होता है, जो फॉरेन मिनिस्टर होता है, ये अगर किसी लैंडलॉर्ड होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, उसने MA भी किया हो, लेकिन उसको कोई अल्लाह बे भी नहीं पता खारजा पॉलिसी होती क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन होते क्या हैं, किस तरह किसी मुल्क की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखकर अपनी सिक्योरिटी का मुआवजा कर अपने जो फिनंशियल हमारे इंटरेस्ट हैं उनका मुआवजा करके किस तरह पॉलिसी बनानी है। आज तक 72 सालों में ऐसा हमें कोई टेक्नोक्रेट मिनिस्टर नहीं मिला जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो और उसे वो मुतलका मिनिस्ट्री दी हुई हो। इस वजह से पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो फेडरल सेक्रेटरी होते हैं खारजा के, या पाकिस्तान की जो हमारी फ़ौज है जिसमें एजेंसीज़ और इस्टेब्लिशमेंट है, उनको मजबूरन जो इंटरफेयर करना पड़ता है कि पॉलिसी हमने किस तरह बनानी है। अब मैं आपको कौन कौन से मिनिस्टर के माजी के आपको नाम बता कर करूँ जिनको खारजा का नाम का पता तक नहीं, उनको खारजा पॉलिसी की डेफिनेशन नहीं आती, तो फ़ौज को मजबूरन मुदाखलत करनी पड़ती है, उनको गाइडलाइन लेनी पड़ती है कि इस मुल्क के साथ हमारे सिक्योरिटी हालात इस तरह। सिक्योरिटी और इकोनॉमी आपस में एक ही सिक्के के दो रुख हैं, जिधर मौशत होगी उधर सिक्योरिटी भी होगी। इन दोनों के बगैर किसी का एक का वजूद कोई भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। तो आज हमें इस अलमिया की ज़रूरत है कि सबसे पहले एक्सपर्ट के से पहले हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जिनके अंदर सियासी जज्बा ज़रूरी हो। देखिए, हर कोई चीज़ सियासत के लिए दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है पार्टियों के लिए, या दौलत की ज़रूरत होती है या जज्बे की ज़रूरत होती है। इन दोनों में कोई एक भी हो, लेकिन दौलत इतनी ज़रूरी नहीं होती जितना जज्बा ज़रूरी होता है। 2 साल हो गए मुझे ये पार्टी बनाई को, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ वाहद बंदा था इस पार्टी का। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी जज्बे के तहत मेरे अंदर सियासी जज्बा था। ये पार्टी पाकिस्तान के कोने कोने तक, ऐसा कोई सिटी नहीं है जहां हमारा कोई वर्कर ना हो, जहां हमारा कोई प्रेसिडेंट ना हो। क्या चीज़ है कि एक जज्बे के तहत है। ये पाकिस्तान जब बना था ये भी एक जज्बे के तहत बना था। ये जो स्ट्रगल होती है, ये जो जिद्दोजहद होती है, ये जो विजन को एक फैलाना होता है, अपने विजन को, अपने नज़रियात को, ये
بغیر جذبے کے کبھی بھی ممکن نہیں ہے. آپ ہماری اسلامی ہسٹری کی ہی مثال لے لیں, خلفائے راشدین کی لے لیں. اس سے پہلے دیکھیے اسلام ایک فطری دین ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جد و جہد کی تھی. 23 سال. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یکدم بھی وہ قرآن اور جو اسلام ہے لوگوں کے ذہن میں ڈال سکتا تھا, لیکن نہیں ڈالی. ہمیں آنے والی نسلوں کو کیا انہوں نے پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی چیز جذبے اور جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں ہے. ادھر ہر کوئی نوجوان انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ یا کوئی مسیحا آسمان سے اترے, یا ایسا کوئی لیڈر جس کو میڈیا ٹیک آف کرائے, لینڈ میڈیا کے ذریعے ہو وہ ادھر پاکستان میں, اور ہمارے لیے باتیں کریں, ہمارے لیے ہماری فیور میں آئے, ہمیں کچھ ہمارے لیے پرووائڈ کرے. تو اس طرح ممکن نہیں ہے. جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو پاکستان کے نوجوان بہت پڑھے لکھے ہیں, بڑے پوٹینشیل ان میں, بہت زیادہ پوٹینشیل کوڑ کر بھرا ہوا ہے, لیکن ان میں کیا ہے کہ لیڈرشپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. لیڈرشپ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو جو حالات کو مد نظر نہیں رکھنا پڑتا, حالات کو پیچھے کر کے آپ کو آگے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ انیشیٹو نہیں لیتے وہ کبھی بھی کوئی بڑا آدمی یا بڑا کام زندگی میں نہیں کر سکتے. جو حالات سے ڈرتے ہیں, جو لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں, جو اپنے گھر والوں کے پریشر سے ڈرتے ہیں, یہ کبھی بھی چیز نہیں ہوتی. میں ایک بات کہنا چاہوں گا نوجوانوں کے, یہ جو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں, یہ اگر آپ کے پیشن کے خلاف, اگر آپ اپنے پیشن کو نہیں پہچانتے, یہ آپ کے دشمن ہیں. آپ کے پیرنٹس آپ کے دشمن ہیں. اگر وہ اتنا وین, اگر ان کے اندر اتنی بصیرت نہیں ہے کہ آپ کے پیشن کو جانچ سکے, آپ زیادہ تر وقت کن چیزوں میں گزارتے ہیں, وہیں آپ کا پیشن ہوتا ہے. جس کام کو کر کے آپ کو دلی خوشی ہو, آپ تھکے نہیں, وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے. تو آپ اپنے اگر پیشن کو فالو کرو گے تو ایک دن آپ کا یہی پیشن ایک دن پروفیشن بن جائے گا. اور آپ پوری ورلڈ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں, امریکن ہسٹری آپ پڑھ لیں, آپ اسپین کی ہسٹری پڑھ لیں, آپ نپولین بوناپارٹ کی پڑھ لیں. اس نے کہا تھا کہ اگر 100 گدڑوں کا لیڈر ایک شیر بھی ہونا تو وہ 100 گدڑوں کو بھی ایک شیر بنا دیتا ہے, اور اگر 100 شیروں کا لیڈر جو ایک گدڑ ہونا تو وہ 100 شیروں کو بھی گدڑ بنا دیتا ہے. آج کل ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کے اندر ایک لیڈرشپ جو سپارک ہے وہ پیدا کرنے کی اور ارج کرنے کی ضرورت ہے. اپنے والدین کی, اپنے بہن بھائیوں کی باتیں مت سنیں, اپنے کزنوں کی, اپنے رشتہ داروں کی باتیں مت سنیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, دوسروں کو کاپی مت کریں. دوسرے سیلیبریٹی جو ہمارے ادھر ہیرو ہیں, ہیروئنز ہیں, لڑکی اور لڑکیاں, کسی سیلیبریٹی کو فالو نہ کریں. آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں, آپ کو ایک بہت بڑی ایک دنیا ملے گی, آپ کے اندر بہت بڑا ایک سمندر ملے گا, آپ کو اپنے اندر ایک کائنات ملے گی جس کو فتح کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہے. میرے اندر ایک اللہ نے ایک کوئی چیز دی ہوئی تھی, اسے مجھے پہچانتے مجھے بھی دیر لگی تھی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ مجھے جو میرا پیشن تھا اس کو میں اپنا اجاگر کر کے پورے دنیا کے سامنے لایا ہوں. اور ایک نوجوانوں کے لیے میں نے اپرچونٹیز پیدا کی ہیں. اسی طرح مجھ سے زیادہ جو قابل لوگ ہیں, مجھ سے زیادہ آج کل کے نوجوان اپنی فیلڈز میں بہت ہی پوٹینشیل رکھتے ہیں, ان کو ضرورت ہے کہ انیشیٹو لیں. یہ فضول کے کاموں میں, یہ جو دیکھا دیکھی ہوتی ہے, یہ جو لالا لالی ہوتی ہے, ان کے پیچھے مت بھاگیں. آپ یہ جو آج کل جو بھی چیزیں چل رہی ہیں, آپ یہ سوشل میڈیا پہ, یہ صرف ایک 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہوتی ہے. اس کی بجائے آپ کو ہسٹوریکل ورک کریں. آپ ایسا کام کریں کہ جو آپ کے مرنے کے بعد تا قیامت آپ کی نسلوں کے لیے بھی مشلے رہا ہو. وہ فخر کریں آپ پر کہ کوئی آپ تاریخی کام کر کے گئے ہیں. آپ کا نام تاریخ میں لکھنا جانا چاہیے, اور تاریخ میں انہی کے نام لکھے جاتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی ویژن لے کر وہ جد و جہد کی ہوتی ہے. قائد اعظم دیکھ لیں, لیاقت علی خان دیکھ لیں, نواب عبدالنشتر دیکھ لیں, نواب محسن الملک دیکھ لیں, یہ علامہ اقبال دیکھ لیں, عبدالقدیر خان دیکھ لیں. بہت سارے ہمارے اس طرح کے لیڈران ہیں جنہوں نے بہت جد و جہد کی ہوئی ہے. میں نے ایک چیدہ یہ نام لیے, ان کے علاوہ بڑی ہسٹری ہماری کھلی پڑی ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ جو ہے جے ایف کینیڈی کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں. ان کا شعور اتنا زیادہ تھا کہ جب جے ایف کینیڈی اسکول میں پڑھتا تھا تو اس کو جب فرسٹ پوزیشن اس نے لی تو ادھر کا رواج ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ جا کر
جو ہمارے ان کے لیڈنگ سکولز ہوتے ہیں پرائز ڈسٹریبیوشن میں چیف گیسٹ ہوتا ہے. تو جب پریزیڈنٹ آف یو ایس اے نے اسے پرائز دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہینڈ شیک کرنے کے لیے, تو اس نے اپنا ہینڈ شیک نہ کیا اس نے. تو پریزیڈنٹ نے پوچھا ہو آر یو, اس بچے سے پوچھا. اس بچے کی کتنی عمر ہوگی, 10-12 سال ہوگی. تو اس نے پوچھا آئی ایم دا کمنگ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور تاریخ ہوا ہے, آپ کبھی یو ایس اے ہسٹری پڑھ کر دیکھیں جی ایف کینیڈی کی, اسے قتل بھی کر دیا گیا تھا, اور وہیں بچہ بڑا ہو کر یو ایس اے کا پریزیڈنٹ بنا تھا. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سیاست میں ہی آئیں. مقصد یہ ہے کہ جن کے اندر سیاسی جرمز ہیں, جن کے اندر سیاسی ویژن اور جذبے ہیں, بہت سارے نوجوان ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کیا. ان کو یہ دھرنے والے دوسری پارٹیاں استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتی ہیں. تو یہ پی آئی پی ہمارا پہلا یہ نوجوانوں کا انہی جیسا نوجوان ایک اوپر اٹھ کے اس نے پی آئی پی بنائی ہے انہی کے لیے, تاکہ وہ ان کو یوٹیلائز کر سکے اور ایک نیشنل ایک قومی ادارے میں شامل ہو سکیں. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر ایک سوچ ڈیولپ کرنے کی, ہمارے اندر ایک ویژن کو ڈیولپ کر کے ایک ڈائریکشن اپنی واضح کریں, اور اس ڈائریکشن میں اپنی پوری لائف آپ آنکھیں بند کر کے اس میں لگا دیں, اور یقین کریں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ اس کا صبر ضرور دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ پی آئی پی کا روشن مستقبل میں دیکھ رہا ہوں, نوجوانوں کا روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں. وہ وقت دور نہیں ہے جب نیچے سے گریس روٹ لیول سے نوجوان اٹھ کر, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن کو پتہ ہے کہ عام انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے, کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں بن سکتا جب تک اپنے سے وہ دور, ہزاروں میل دور عوام کی ان کہی آواز نہ سن سکے. تو یہ واضح وہی لوگ سن سکتے ہیں جو اس ماحول میں پرورش پاتے ہیں, جو اس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں, ان کو ضروریات کا پتہ ہوتا ہے. ضروریات کیا ہوتی ہیں وہ مڈل کلاس لوگوں کو پتہ ہے. انشاءاللہ ہم مڈل کلاس لوگوں کو وہ دن دور نہیں جب وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایم این اے, ایم پی ایز ہوں گے, اور اپنی اپنی جس فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہوں گے ان کو چیف منسٹر کی یا گورنر کی کیبنٹ میں شامل کیا جائے گا, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کیبنٹ میں بھی شامل کیا جائے گا. اور ایک انشاءاللہ معاشی نظام ہے جو ہمارا معاشی پاکستان کو ایک ہم نے معاشی چیمپئن بنانا ہے, معاشی انقلاب لے کر آنا ہے. انشاءاللہ انہی نوجوانوں کے ذریعے سے ہی انشاءاللہ معاشی اور سیاسی انقلاب آئے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.